السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں ہماری ہزاروں خواہشوں پر۔ اگر آپ ایک بچے سے شروع کریں اور بوڑھے انسان تک جائیں تو ہر دل کے اندر ایک نہیں، 10 نہیں، ہزار نہیں، کروڑوں خواہشیں ہوں گی۔ ہر انسان بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی چیز لینا چاہتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے آپ ضرور لیجئے، جو آپ کو چیز پسند ہے وہ آپ ضرور لیجئے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ وہ چیز آپ ہی کو پسند ہو، کسی دوسرے کے پاس دیکھ کے نہ آپ کو پسند آئی ہو۔ آپ یہ سوچ کر نہ لیں کہ فلاں نے یہ چیز لی ہوئی ہے، فلاں نے وہ جوڑا پہنا ہوا ہے، فلاں کے پاس وہ موبائل ہے، فلاں کے پاس وہ لیپ ٹاپ ہے، فلاں کے پاس وہ گاڑی ہے، تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریے کہ یہ 5 انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوتی، جس طرح مرضی ان کو کر لیں، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی ہر انسان سے مختلف پیدا کیا، یہاں تک کہ سگے بہن بھائی جو ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے، ایک ہی گھر میں بڑے ہوئے، ایک ہی اسکول سے پڑھے لکھے، ان میں بھی آپ کو بہت سے فرق نظر آئیں گے، ان میں بھی آپ کو بہت سی ایسی باتیں نظر آئیں گی کہ مثال کے طور پہ ایک بھائی کو روٹی پسند ہوگی تو ایک بھائی کو چاول پسند ہوں گے، ایک بھائی کو مثال کے طور پہ آلو گوشت کا سالن پسند ہوگا تو ایک بھائی کو نہیں پسند ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے، جس چیز سے بھی نوازا، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے خاص ہے، وہ سب سے خوبصورت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس کشمکش کے اندر ڈالیں گے کہ اس کے پاس اور میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم ہے، تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ زندگی میں اپنا جو موجودہ وقت ہے نہ اس کو صحیح طرح جی سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح طرح انجوائے کر سکتے ہیں، نہ اپنا آنے والا کل اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر وقت ایک ہی فکر لگی رہے گی، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی ضرورت کی ہر چیز ضرور لیں، آپ اپنی ہر ضرورت پوری کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی دوسرے کو دیکھ کے نہیں، چونکہ کسی دوسرے کے پاس ہے اس لیے آپ کے پاس ہو، اس وجہ سے نہیں۔ یہ بات کچھ اچھی نہیں لگتی ہے، یہ بالکل بے وقوفانہ بات لگتی ہے کہ کیونکہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہو، یا اس نے پہنا ہوا تو میں نے بھی ایسے پہنے۔ میں اگر اس بات کو اس بات سے جوڑوں کہ یہ بالکل بات ویسے ہے کہ اگر میں کسی کا منہ لال دیکھوں اور میں کو میرا بھی منہ لال ہو جائے اور وہ اگر اس کے جیسا نہ ہو تو میں تھپڑ مار مار کے اپنا منہ بھی لال کر لوں اور بیٹھ جاؤں آرام سے کہ جی میرا بھی منہ لال ہو گیا اور اب میں بڑا خوش ہوں کیونکہ اس کا منہ لال تھا۔ خود سوچیں، یہ بے وقوفی ہے، جاہلیت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے اور آپ کو کم دیا ہوا ہے تو یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اتنا بھی نہ دیتا تو آپ کہاں جاتے؟ خواہشیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دیا ہوا ہے، تو یقین کریے کہ وہ بھی کسی کو دیکھ کے یہی سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کم دیا ہے، مجھے زیادہ کیوں نہیں دیا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر پل، ہر لمحہ شکر ادا کریں، اور پھر دیکھیں آپ کو کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہو تو شکر الحمدللہ کہا کریں، اور اگر آپ واقعی یہ دل سے کر کے دیکھیں گے تو آپ اپنے اندر خود یہ بدلاؤ محسوس کریں گے کہ آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کل وہ واٹس ایپ اور موبائل اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھا کر بیٹھ گئے اور کسی کے واٹس ایپ پہ، کسی کے اسٹیٹس پہ دیکھ رہے ہیں جی فلاں بندہ برگر کھا رہا، فلاں بندہ باہر سے کھانا کھا رہا، اور اس بات پر مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ جی میں نے گھر سے کھانا کھایا اور اس نے باہر سے کھانا کھا لیا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو میں بچپنا نہیں کہوں گا، اس کو میں جاہلیت کہوں گا، کیونکہ بچے کو تو ہم پھر سمجھا کے، پیار سے ڈانٹ کے اس کو سمجھا دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح کہ بیٹا ایسے نہیں کرو، لیکن ہم بڑوں کو نہیں سمجھا سکتے، لہٰذا اس کو میں بچپنا نہیں، اس کو میں جاہلیت کہوں گا۔ اس لیے سوچ کو اپنی بدلیں۔
اپنے اندر ایسا بدلاؤ لے کر آئیں کہ لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں، لوگ آپ کو دیکھ کے جاہل، لوگ آپ کو دیکھ کے بیوقوف نہ کہیں۔ میں پھر کہوں گا، اپنی ہر خواہش کو پورا کریں، لیکن اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے، جو دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اور اگر شکر ادا نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاتے تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ کر دیکھیں کہ جو باہر لوگ سڑک پر پھر رہے ہیں، جو لوگ باہر سڑک کے اوپر محنت کر رہے ہیں، کم از کم آپ ان سے تو بہتر ہیں نا، بجائے اس کے کہ آپ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اللہ میاں کیا تھا اگر آپ مجھے گاڑی دے دیتے تو۔ آپ یہی کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موٹر سائیکل بھی نہ دی ہوتی، کسی سائیکل پر جانا پڑ رہا ہوتا، پیدل جانا پڑ رہا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا تھا اللہ تعالیٰ ایک موٹر سائیکل ہی دے دیتے، کم از کم میں بیٹھ کے تو چلا جاتا یا بیٹھ کے تو چلی جاتی۔ ہم زندگیوں میں اسی وجہ سے پیچھے جائے جا رہے ہیں، ہم زندگیوں میں اسی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں کہ ہم اتنے ناشکرے ہو چکے ہیں کہ ہم اس بات کا، اس چیز کا شکر ادا نہیں کرتے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس چیز کی، اس بات کی ناشکری کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور یقین مانیے کہ اگر نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ اور آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آپ کو آپ سے بڑا، آپ سے کوئی بہتر انسان دکھاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس موٹر بائیک ہے تو اگر آپ کو وہ گاڑی والا دکھا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہے۔ اس کے پیچھے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ میری شکری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا اپنا رونا پٹنا لے کے بیٹھ جائے گا۔ اور اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کیجئے کہ آپ اگر اس پل شکریہ کا اظہار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا، جہاں سے آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ میرا یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ روز رات کو کم از کم 2 نفل شکرانے کے ضرور پڑھ کے سوئیں۔ بہت شکریہ۔